السلام علیکم پیارے بچوں، اب ہم موئنجو-دڑو اور ماہر اثاریات کا حصہ دوئم پڑھیں گے۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ ماہر چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بڑی بڑی باتیں کیسے معلوم کر لیتے ہیں۔ ماہر اثاریات ایک قسم کے جاسوس ہوتے ہیں۔ آپ پوچھیں گے وہ کیسے؟ تو ایک مثال لے لیجئے۔ موئنجو-دڑو سے جانوروں کی شکل میں مٹی کے بنے ہوئے بہت سے کھلونے ملے ہیں۔ ان جانوروں میں بندر اور ہاتھی بھی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں کے رہنے والوں نے بندر اور ہاتھی ضرور دیکھے ہوں گے، مگر اس زمانے میں ریل گاڑیاں اور ہوائی جہاز تو ہوتے نہیں تھے کہ کہیں دور جا کر یہ جانور دیکھتے، لہٰذا موئنجو-دڑو کے کھلونے بنانے والوں نے ہاتھی اور بندر اپنے شہر کے آس پاس ہی دیکھے ہوں گے۔ اب اگر یہ جانور موئنجو-دڑو کے آس پاس ہوا کرتے تھے تو اس کا مطلب ہے کہ اس علاقے میں جنگل بھی تھے، کیونکہ اگر جنگل نہیں ہوتے تو یہ جانور کہاں سے آئیں؟ اگر جنگل تھے تو اس کا مطلب ہے کہ بارش بھی زیادہ ہوتی ہوگی۔ آج کل تو موئنجو-دڑو کے آس پاس نہ جنگل ہے اور نہ وہاں زیادہ بارش ہوتی ہے، مگر 5000 سال پہلے اس علاقے میں زیادہ بارش ہوتی تھی، جنگل تھے اور بہت سے ایسے جانور تھے جو اب بالکل نہیں ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ مٹی کے چند کھلونوں پر غور کر کے ماہر اثاریات کتنی ساری باتوں کے بارے میں معلوم کر لیتے ہیں، اور یہ تو آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ موئنجو-دڑو پاکستان کا بہت بڑا خزانہ ہے اور اسے دیکھنے دنیا بھر سے لوگ آتے ہیں۔ ہمیں اپنی قدیم جگہوں کی بہت قدر کرنی چاہیے اور ان کی حفاظت بھی کرنی چاہیے۔ تو بچوں، اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ اس سبق کو دوبارہ پڑھیں گے اور مشکل الفاظ کی مشق کریں گے۔ شکریہ۔